بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على دنیا اور آخرت کا موازنہ بیان فرمایا ان آیات طیبات کے اندر سورہ شورا کی آیت نمبر 36، سورت نمبر 42 اور پارہ نمبر 25۔ فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ فرمایا تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ فما جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، فمتاع الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے اس فرمان کے اندر اس آیت نمبر 36 کے اندر دنیا اور آخرت کا ذکر فرمایا، اس کا موازنہ پیش فرمایا اور واضح فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے، جو کچھ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، مال و دولت، اولاد، حسب و نسب، عہدہ، رتبہ، جائیداد، زمین، کھیتی باڑی، ہر چیز۔ فرمایا ماں عموم کر عامیہ ہے، یا ماں جو ماں فرمایا نا اس کے اندر یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی۔ فرمایا جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ابقا باقی رہنے والا ہے۔ تو دونوں کا موازنہ بیان فرمایا۔ اس دنیا کی حقیقت کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ دنیا فانی ہے۔ جب دنیا فانی تو دنیا کی ہر شے فانی۔ تو ایک مقام پر خالق کائنات نے سورہ کاف کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، دنیا کی مثال ارشاد فرمائی۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ فرمایا اے حبیب آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دنیا کی، مثل الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائے ان کے سامنے۔ کس سے؟ کماء، ان کے پانی کی طرح وہ، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کماء، فرمایا پانی کی طرح، انزلناہ جس کو ہم نازل کرتے ہیں من السماء، آسمان سے۔ تو دنیا کی زندگی کو یہاں خالق کائنات نے پانی سے اس کی تشبیہ دی۔ اب پانی سے تشبیہ کیسے؟ کہ دنیا کی زندگی اور پانی کے اندر کہیں آپ دیکھیں نا، غور کریں تو اس کے اندر مناسبت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے کئی وجوہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے کبھی بھی ایک حالت اور ایک کیفیت میں نہیں رہتا۔ پانی کو دیکھیں نا کبھی آپ نے، بعض پانی کی ایک کنڈیشن نہیں ہوتی، ایک کیفیت نہیں ہوتی، وہ ایک حالت میں نہیں ہوتا، کبھی صاف ہوتا ہے، کبھی گندا ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سرد ہوتا ہے، کبھی پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے، کبھی وہ گندا ہوتا ہے، کبھی صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اس پانی کی کنڈیشن چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو پانی سے تشبیہ دی دنیا کی زندگی کو، تو یہی دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، غمی خوشی، اونچ نیچ، غریبی امیری، طرح طرح کے معاملات اس کے اندر، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اسی طرح پانی کی طرح وہ جو ہے نا اپنا تبدیلی اور بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو پانی سے تشبیہ دی، فرمایا کماء، یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی مثال آپ بیان فرمائیں ان کو، اور وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، فرمایا پھر وہ جب پانی زمین کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے ملاب کی وجہ سے اس کے اندر سبزہ اگاتا ہے، وہ سبزہ اگاتا ہے۔ فاصبح حشیما، اور فرمایا پھر چند دن گزرتے ہیں، دھوپ پڑتی ہے تو وہ سارے کا سارا سبزہ
خشک ہو کے بکھر جاتا ہے، ہوا اس کو اڑاتی پھرتی ہے۔ فرمایا یہی دنیا کی زندگی، یہی دنیا کی زندگی۔ اور پانی سے دنیا کی زندگی کو تشبیہ ایک اس وجہ سے کہ پانی کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا کی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے وجوہ سے ہم دیکھیں کہ انسان اگر پانی کے اندر داخل ہو تو کیا ہو جائے گا؟ بھیگ جائے گا نا۔ پانی اپنے اوپر ڈالے گا تو بھیگ جائے گا۔ انسان اس پہ قادر ہی نہیں کہ پانی بھیگنے سے بچ جائے۔ کوئی نہر میں چھلانگ لگائے تو ذرا گلا ہو جائے گا، اپنے اوپر ٹوٹی کھولے گا تو پانی بھیگ جائے گا وہ۔ تو فرمایا یہی دنیا کی زندگی ہے۔ انسان جتنا دنیا کے اندر جائے گا اتنا ہی جناب وہ دنیا کی زندگی کے اندر جتنا بھی وہ اپنے آپ کو انوالو کرتا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر اس کے فتنوں کا شکار ہوتا جائے گا۔ اسی قدر وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو، جس طرح پانی سے انسان کا بدن، انسان پانی کے اندر داخل ہو تو گیلا ہو جاتا ہے، اس کا بدن بھیگ جاتا ہے، اسی طرح انسان جب دنیا کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اسی کے اندر مگن ہو جاتا ہے، دنیا اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اور ایک اور وجہ سے کہ آپ دیکھیں گے یہی پانی جس سے اللہ رب العزت نے دنیا سے تشبیہ دی، اس کی دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ وہ آپ دیکھیں کہ کھیتی باڑی ہے، ہم اس کو پانی لگاتے ہیں، کھیتی باڑی زمینوں کو، فصلوں کو پانی لگاتے ہیں تو پانی بقدر ضرورت ہوتا ہے، بقدر ضرورت لگاتے ہیں نا۔ جب پانی حد سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فصل تباہ ہو جاتی ہے، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ یا دریاؤں میں آپ دیکھیں سیلاب آ جائے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ حد سے زیادہ بارشیں ہوں تو دیکھ لیں، جس طرح ہمارا یہ سندھ، اندرون سندھ یا بلوچستان میں جو ہوا، بارشوں نے تباہی پھیر دی اندرون پنجاب کے اندر۔ تو حد سے زیادہ جب پانی لگے تو کیا ہوتا ہے؟ تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو بقدر کفایت، ضرورت کے مطابق اگر پانی لگایا جائے کھیتی کو تو کھیتی، فصل بھی تیار ہوتی ہے، پک بھی جاتی ہے، فائدہ بھی دیتی ہے۔ لیکن اگر ضرورت سے زائد اس کو پانی دیں گے یا وہ سیلاب کا شکار ہو جائے گی، زیادہ پانی کا شکار ہوگی تو فصل تباہ ہو جائے گی۔ فرمایا دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دینے کی یہی وجہ ہے کہ انسان اسی پانی کی طرح اس دنیا میں رہے تو بقدر ضرورت اس دنیا کو لے، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس دنیا کو لے۔ اگر وہ حد سے زیادہ دنیا کے اندر مستغرق ہوگا، حد سے زیادہ دنیا کو لے گا تو دنیا کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کہ جس طرح حد سے زیادہ فصل کو پانی لگانے سے فصل تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان دنیا کے اندر اگر حد سے زیادہ مگن ہو، اس طرح مگن ہو کہ وہ اپنے آنے کا مقصد بھی بھول جائے، اللہ رسول کو بھی بھول جائے، تو پھر وہ دنیا اس سے تباہ و برباد کر دے گی۔ جس طرح زیادہ پانی کھیتی کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر حد سے زیادہ مگن ہونا بندے کو تباہ و برباد، اور دنیا اس کو اپنے فتنوں کے اندر جکڑ لیتی ہے، پھر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بقدر کفایت کیا ہے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ رب العزت نے بقدر کفایت مال دیا، جتنی اس کی ضرورت تھی، اور اس نے اس پہ قناعت کی، شکوہ نہیں کیا، قانع رہا، اس پہ قناعت کی، تو فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا کی مذمت کئی مقامات پر قرآن حکیم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے کئی مقامات پر، اور دنیا سے مراد وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کرتے ہیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، صرف قبر کی مٹی۔ کے انسان کے اندر حرص ہے نا، لالچ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ارب پتی ہے تو اس کو کھرب پتی بننے کا جنون ہے، کھرب پتی ہے تو اس سے اوپر جانے کا جنون ہے، ایک فیکٹری ہے تو دوسری لگانے کا جنون ہے۔ یعنی کہ مطلب وہ چیز معاملہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حد سے زیادہ مستغرق اس طرح ہونا کہ اپنے مقصد کو بھول جانا، اللہ رسول کو بھول جانا، تو پھر وہ دنیا قابل مذمت بن جاتی ہے۔ فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو نا تو وہ تمنا کرے گا، یا سونے کی ایک وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ میرے پاس دوسری وادی بھی ہو۔ یعنی حرص انسان کو، وہ جو دنیا کے اندر حرص میں جا پڑتا ہے، پھر حالانکہ لے کے جانا ہے، پیچھے نسلیں ہوں گی، لڑیں گی یا تقسیم کریں گی، آخر انہوں نے بھی آ جانا ہے۔ تو مقصد صرف یہ کہ فرمایا صرف دنیا کی زندگی پہ
اس زندگی پہ انحصار کر کے مت بیٹھ جانا، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی پانی کا بلبل ہے، یا دنیا کی زندگی کتاب کا دیپاچہ ہے، اصل کتاب آخرت ہے، اصل زندگی کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو فرمایا اس طرح حد سے زیادہ مستغرق مت ہونا کہ دنیا کی زندگی کے اندر پڑھ کے اپنے رب اور رسول کو بھول جاؤ اور اپنی آخرت والی زندگی کو بھول جاؤ۔ ایسا کرو گے تو خسارے میں رہنے والے ہوں گے۔ تو پھر ان آیات طیبات کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح طور پر دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور دنیا کی کنڈیشن بھی بیان فرما دی۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے جتنی دنیا کی زندگی کتنی ہے ہمارے لیے، تو قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے نا جب ہم مرتے ہیں دنیا سے۔ جس شخص کی آنکھ بند ہوئی، دنیا سے چلا گیا، اس کی تو دنیا ختم، اس کے لیے تو قیامت صغریٰ قائم ہوگی۔ تو اسی وقت تک انسان کی یہ متاع ہے، سب کچھ دنیا اور دنیا کی متاع۔ فرمایا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سب سے بہتر ہے، تمہارے دنیا کی ہر متاع سے بہتر، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا وہ آخرت اور آخرت کی نعمتیں جو بہتر ہیں، باقی رہنے والی ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ان کی علامات بیان ہونا شروع ہوگی۔ دیکھیں نا، عمومی طور پر اسلوب بیان قرآن حکیم کا بعض مقامات پر مومنین کی صفات کو ذکر کیا، بعض مقامات پر عباد الرحمن اپنے بندے کہہ کے ان کو ذکر کیا، بعض مقامات پر اہل جنت کی صفات ذکر کی۔ عموماً اسلوب ایک ہی ہے کہ کامیاب ہونے والے کون اور ناکام ہونے والے کون، اور وہ رستے بتائے جا رہے ہیں جن رستوں پہ چل کے فرمایا کہ تم جنت کے حقدار بن سکتے ہو، جن رستوں پہ چل کے تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، جن رستوں پہ چل کے اخروی نعمتوں، دائمی نعمتوں کے حقدار اور دائمی خوشگوار زندگی کے حقدار بن سکتے ہو۔ تو عموماً اسلوب بیان یہی ہے قرآن حکیم کا کہ جا بجا مقامات پر جہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی، اپنے بندوں کی کہہ کے صفات ذکر کی، اہل جنت کی صفات ذکر کی، عقل مند لوگوں کی صفات ذکر کی، تو عموماً اسی کے اندر یہ ساری صفات عموماً ذکر ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں اس سے۔ تو فرمایا پہلی علامت ان لوگوں کی کہ جن کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں جو باقی ہے، اس سے جو بقا ہے، جن کو فنا نہیں ہے، جنہوں نے باقی رہنا جن نعمتوں نے، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ایمان والے تو ہیں، توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں اپنا مال پیش کرو، اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی، صحابہ کرام لا رہے ہیں، کوئی تھوڑا، کوئی زیادہ، کوئی آدھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق اپنا سارا کچھ لے کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئے۔ ارشاد فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو یہ توکل کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، ضروری نہیں کہ یہ بندہ اپنائے، یہ ان لوگوں کا توکل ہے جو صدیق ہے، ان کو صدیقین کی، جن کو صف میں شامل کیا جاتا ہے۔ عام بندے کے لیے شاید یہ عام بندے کے لیے درست بھی نہ ہو کہ وہ سارا کچھ اپنی مال و متاع دے کے اسی طرح راہ خدا میں دے دے یا کسی کو دے دے، تو وہ ایک حد قائم کی، مگر یہ کہ فرمایا توکل اس طرح ہونا چاہیے، تھوڑا دو یا زیادہ دو تو اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے۔ اور جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنی عطا سے زیادہ، اپنے قبضے سے زیادہ اللہ کی عطا پہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے کہ جس رب نے دیے، یعنی اسی کی عطا پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب رب دینے والا وہ ہے، اپنے قبضے پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یا جو میرے قبضے میں ہے، یہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ بھی میرے رب نے مجھے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اسی نے دی ہے، اسی کا مال ہے۔ تو پھر وہ اپنے قبضے پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ جو میرے قبضے میں ہے، بلکہ رب کی عطا پہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ عطا فرمانے والا۔ تو فرمایا پہلی علامت یہ صاحب ایمان
جو اللہ کے پاس ہے ان نعمتوں کے حقدار وہ کہ جو صاحب ایمان ہیں اور اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ اور دوسری علامت بیان فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، فرمایا دوسری ان کی علامت یہ ہے جو آخرت کی نعمتوں کے حقدار ہیں، فرمایا وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یجتنبون اجتناب کرتے ہیں، کبائر بڑے گناہوں سے، اثم گناہوں سے، بہت بڑے گناہوں سے جو کبیرہ گناہ ہیں، والفواحش اور جو بے حیائی کے کاموں سے۔ اب کبیرہ گناہ بعض حدیث مبارکہ میں اس کو سات کبیرہ گناہ بیان کیے، بعض میں 18 کبیرہ گناہ بیان کیے گئے، یعنی مختلف حدیث مبارکہ کے اندر مختلف کبیرہ گناہوں کو ذکر فرمایا گیا کہ فرمایا کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، قرآن منع کرتا ہے، اور جس کے کرنے پہ سزا یا جس کے کرنے پہ توبہ کو طلب کیا گیا، اور جس سے بچنے پہ اللہ کی رحمت کا حقدار قرار دیا گیا، وہ کبیرہ گناہ۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فرمایا وہ لوگ، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اب کبیرہ گناہ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ بندے سے عموماً ہوتے رہتے ہیں، تو وہ عموماً نیک کام کرنے سے یا کوئی نیکی کرنے سے یا نماز پڑھنے سے یا کسی پر کوئی احسان کرنے سے، راہ خدا میں دینے سے، عموماً نیکی کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر جو کبیرہ گناہ ہیں وہ سچی توبہ سے معاف ہوں گے، سچی توبہ سے معاف ہو۔ قرآن و سنت کے مطابق سچی توبہ، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، آپ کو یاد ہے جو میں نے بیان کی تھی آپ کے سامنے؟ توبہ کی شرائط کہ جو گناہ کیا اس کا ذکر کرے، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ 3 شرائط پائی جائیں سچی توبہ، تو اس کو وہ توبہ کہا جاتا ہے کہ وہ قبولیت کی علامت ہے کہ بندہ اس کے بعد جو گناہ کیا اس کے قریب نہ جائے۔ تو یہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ کی رحمت پہ ہے، بندے کی کسی عمل کی وجہ سے اللہ چاہے تو معاف فرما دے، مگر یہ جو قرآن حکیم کا اسلوب ہے اور سنت کا جو اسلوب ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ جو ہیں یہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ کبیرہ گناہ کم و بیش جو ہے نا، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 18 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی مزید کم و بیش جو ہے نا 117 کے قریب جو کبیرہ گناہ ہیں، جنہیں علماء نے تمام احادیث مبارکہ سے نچوڑ کر کے اکٹھا کر کے تمام احادیث سے ان گناہوں کو جمع کیا کہ جو 117 کے قریب وہ کبیرہ گناہ جو علماء مفسرین نے، ائمہ حدیث نے جن کو جمع کیا، اور جن کے اندر سب سے پہلا گناہ وہ تو ہے شرک اکبر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کے بعد شرک اصغر سمجھتے ہیں آپ؟ ریاکاری، چھوٹا شرک، ریاکاری جس کو یعنی عبادت دکھلاوے کے لیے، نیکی دکھلاوے کے لیے، کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، بظاہر اللہ کی عبادت کر رہا ہو لیکن دکھلاوا لوگوں کو مقصود ہو، تو ریاکاری ہے۔ اسی طرح ناجائز غضب کرنا کسی پہ، غصہ کرنا ناجائز، کینہ و بغض رکھنا، حسد کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ تکبر کرنا اور اترانا، تکبر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ پہ اترانا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا خاندان یہ، میرا خاندان وہ، ہماری نسل یہ، ہماری یعنی حسب و نسب پہ اترانا اور تکبر کرنا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح ملاوٹ کرنا، عموماً یہ لوگ جو چیزوں کے اندر اشیاء خور و نوش کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ دھوکہ دینا، اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نفاق کرنا، منافقت، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، حاکم وقت، اسلامی ریاست کے اندر حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔
بڑی تفصیل طلب اس کی اندر بحث ہے، ڈیٹیل ہے۔ کوئی تکبر والی بات ہوگی، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو نیچ سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح حرص و طمع، حرص رکھنا، طمع رکھنا، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ چیزوں کی حرص کے اندر پڑ کے جناب کہیں سے کہیں نکل جانا۔ اسی طرح فقر و فاقے کا خوف رکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر ہے۔ اور اسی طرح دولت مند لوگوں کی ان کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرنا، امیر لوگوں کی ان کی دولت کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے تعظیم کرنا۔ عموماً جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، جو مالدار، بعض لوگوں کی مالداری کی وجہ سے ان کا ادب کیا جاتا ہے، یا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے، یا ان کے ڈر کی وجہ سے۔ عموماً یہی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، جو زیادہ مالدار ہے اس وجہ سے اس کی جناب عزت کی جاتی ہے، عام بندے کو اتنی وہ رسپیکٹ نہیں کی جاتی، یا جو بندہ بدماش ٹائپ ہے، یا جو بندہ اس طرح کا ظالم ٹائپ قسم کا، یا کوئی سیاستدان ہے، اس کی اس بیس پہ تعظیم کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا تمام انسانوں میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی تعظیم کریں، کہ لوگ کھڑے ہوں۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے، وہ بھی برا ترین شخص ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں آؤں تو میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میرا ادب و احترام کریں۔ تو یہ دولت مند لوگوں کی ان کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرنا محض اس وجہ سے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اسی طرح فقر کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، غریبوں کا غربت کی وجہ سے مذاق اڑانا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ اس کو بھی علماء نے کبیرہ گناہ کے اندر شامل کیا کہ جو غریب ہے یا جو فقیر ہے، ان کے پاس مال و دولت دی، ان کو استہزاء کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر۔ اور اسی طرح دنیا میں رغبت کرنا اور اس پر فخر کرنا۔ دنیا میں رغبت کا مطلب کیا کہ دنیا ہی کو اپنا لینا، اللہ رسول کو بھول جانا۔ اور دنیا وہی دنیا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول سے، دین سے دور لے جائے، اور اسی پہ فخر کرنا۔ اور اسی طرح مداحنت کرنا۔ مداحنت کیا ہے کہ یعنی مالداروں کے خوف کی وجہ سے یا ان کے مال دنیا کی وجہ سے ان لوگوں کے سامنے حق بات بیان نہ کرنا۔ جیسے عموماً چاہے کوئی مولوی حضرات ہو، چاہے عالم ہو، یا کوئی امام مسجد ہو، کسی بڑے چودھری کی وجہ سے، کسی وڈیرے کی وجہ سے، یا مالدار کی وجہ سے حق بات ان کے سامنے بیان نہ کرے، ان کی عام عمل آتا رہے، جی جی جیسے آپ کہتے ہیں ایسے ہی۔ مداحنت یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنا، مجھے ان کے عیب ملے، کوئی اپنی کمی بیشی ملے، کوئی کمزوری ملے تو میں اس کو اچھال سکوں۔ سورہ حجرات کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت نے انما المؤمنون اخوۃ سے لے کے آخر تک بہت سارے حقوق بیان فرمائے، اور جس کے اندر ایسے عیب سے بھی منع کیا، عیب تلاش کرنے سے بھی منع کیا، جاسوسی سے منع، ولا تجسسوا، جاسوسی سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، کینے بغض سے منع کیا۔ بہت سارے ایسے جو ہے نا جس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے سدھرنے کے ساتھ ہے، ہمارے کامل مسلمان ہونے کے ساتھ ہے، بہت سارے ایسے حقوق ذکر کیے، تو جن کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش مت کرو۔ وہ مفہوم ہے نا حدیث مبارکہ کا، فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ وہ کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا دوسری حدیث مبارکہ، فرمایا جو بندہ مسلمان بھائی کے عیبوں کی طاق میں ہوتا ہے کہ میں اس کے عیب کو ڈھونڈوں اور اس کو بدنام کروں یا اس کو بے عزت کروں، تو ارشاد فرمایا اللہ ایسے بندے کو اس کے گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ احترام مسلم۔ تو فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ، عیب تلاش کرنا۔ اور قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب رکھنا۔ قومیت، میری یہ قوم ہے، اس قوم کی یہ میری قوم ال ہے، یا میری یہ فلاں زبان ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، فلاں ہم لوگ، یہ اس وجہ سے ایک دوسرے سے تعصب رکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا نعمتوں پہ، علماء نے اس کو بھی کبیرہ گناہ شامل کیا۔ اسی طرح تقدیر پہ راضی نہ ہونا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے بعض معاملات یہ سمجھ لیں کہ بعض معاملات وہ ہیں جن میں ہم مجبور ہیں
مجبور محض ہیں، اور بعض وہ معاملات ہیں جن کے اندر ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ کون سے معاملات جن میں ہم مجبور محض ہیں؟ امور سماوی ہیں۔ وہ امور سماوی جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے زندگی اور موت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم مجبور ہیں اس معاملے میں، یہ تقدیر کی بات کہ وہ امور جس کے اندر ہماری نہیں چلتی، زندگی کے معاملے میں ہماری نہیں چلتی، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مریں گے، اللہ کی مرضی سے مریں گے۔ اسی طرح رزق کا معاملہ ہے، اللہ جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم کرے، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ امور سماوی ہیں، اور بہت ساری قدرتی آفات یا عذاب وغیرہ جنہیں کہہ دیں، اس کے اندر بھی ہم بے بس ہیں، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ جیسے زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے، ہمارے نہیں روک سکتا، دنیا جتنی مرضی جدید ہو جائے، آتا دیکھ لیں سائنس، لیکن اس کو نہیں روکنے پہ قادر نہیں۔ اسی طرح وہ امور جن کے اندر اللہ رب العزت نے، ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ فلاں کام اللہ رب العزت، فلاں کام ایسا ہے، فلاں کام لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے یہ کیا، میرا کیا قصور ہے؟ پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب یہ قاتل نے اس لیے قتل کیا کہ لکھا ہوا تھا، یا میں جناب بے نمازی ہوں، جہاں مجھے سب کچھ پہلے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو نیک کام کروں نہ کروں، کیا اس کا کیا فائدہ نیک کاموں کا؟ اگر میری تقدیر میں جنتی ہونا لکھا ہوا ہے تو کیا میں نیک کام کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے، یا میں برے کام؟ تو یہ ساری چیزیں جو ذہن میں آندیں نا، یہ ایک اس کے اندر صرف ایک تعریف ذہن میں اپنے سماعت کر لیں کہ وہ تقدیر، کہ وہ پہلو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، کہ وہ پہلو جس کے اندر ہم مجبور محض ہے، امور سماوی، باقی وہ معاملات جن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، جو معاملات ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ معاملات اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہ جیسے لکھے کہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، بلکہ اللہ نے جیسا ہم نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم ازلی سے اس کو جان لیا، اور وہی وہاں پہ تقدیر پہ لکھ دیا گیا، لوح قلم پہ لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ بندہ نیک کام کرے گا یا اچھے کام کرے گا، اس بندے کو یہ فائدہ پہنچے گا، اس بندے کو یہ نقصان پہنچے گا، اپنے فائدے کی کرے گا نقصان کی، یعنی یوں تو تقدیر کا معاملہ بہت خاص معاملہ ہے، اور اس کے اندر اتنی بحث بھی بندے کی گنجائش نہیں ہوتی، مگر سادہ لفظ میں یہ بتا دوں کہ یہ ہم جو الزام دیتے ہیں نا کہ تقدیر کو، یہ ہمارا اپنا ہے، اللہ نے اپنے علم سے جانا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، اللہ جانتا ہے ہمارے اول اور آخر بھی جانتا ہے، اللہ کو ہماری پیدائش اس وقت سے بھی پتا تھا۔ ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کو فرمایا انسان پہ تو کیا ایک وہ بھی فرمایا وہ وقت بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، یعنی عالم ارواح سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ میں کیا انسان پہ وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ عالم ارواح میں تو قابل ذکر تھا، اس جگہ پہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو وہ اللہ کا علم ہے، علم ازلی، جس کی علم میں تھا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ وہ انسان کا وہ ایک دور تھا عالم علم الہی کا جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کہ وہ معاملات جو امور سماوی ہے اس کے اندر ہم مجبور محض ہے، باقی معاملات کے اندر اللہ رب العزت نے ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ نے اس حرکت کو پیدا فرما دیا، اب اللہ نے آگ کو پیدا فرمایا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالو یا اس کے اندر چھلانگ لگا دو، اللہ نے زہر کی تاثیر رکھی ہے کہ وہ مار دیتا ہے، اب رب کی مرضی منشا یہ نہیں ہے کہ تم زہر اٹھا کے کھاتے پھرو، آگ میں کودو گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے علم سے جانا، جو ہم کرنے والے تھے وہی اس کو تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھ دیا، تو اسی کے مطابق وہ سارا سسٹم جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر اسی کے بارے میں ہوگا۔